بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق چودھری، یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایران نے بری طرح سے انڈیا کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے اور اسے صریحاً انڈیا کا غلام قرار دیتے ہوئے سی پیک کی کھل کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے کی تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ روزانہ جو ہم اہم ترین واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک کنوے ہو پائیں. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی آراء اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. تو چلتے ہیں آج کے اہم ترین ٹاپک کی طرف. چابہار بندرگاہ اور ریل اور گیس منصوبوں سے ہندوستان کو کک آؤٹ کرنے کے بعد ایران نے کھل کر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، بی آر آئی اور پاک چین اقتصادی راہداری سیپیک، چائنا پاک اکنامک کوریڈور کی کھل کر حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ایران سے منصوبوں سے بھارت کو کک آؤٹ کرنے کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی ہے. ایران کی طرف سے انڈیا کی سالہ سال سے دوستی کے بعد سی پیک اور بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت میں کھل کر میدان میں آ جانا ایرانی خارجہ پالیسی کا ایک بہت ہی اہم موڑ اور سنگ میل ثابت ہونے جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف حکومت کی طرف سے جو صدر پاکستان کی طرف سے ریفرنس ان کے خلاف پیش کیا گیا تھا، اس پہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ محترمہ کی طرف سے سپریم کورٹ کے صبوری حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور کے پی کے کا صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا پن بجلی منصوبہ بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع کر دیا گیا. ان تینوں ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنا ہے اور سب سے اہم ترین بات ایران کے حوالے سے کہ ایران کس طرح سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کی جولی میں گرا ہوا ہے، ایران کس صورت سے اٹھا، کس جرت سے اٹھا اور اس نے کہنے والوں کے یہ سارے اعتراضات ایک ہی جست میں اڑا کر رکھ دیے. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے واشکاف انداز میں اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی آر آئی اور سی پیک ایران، پاکستان اور چین کے لیے خاص طور پر اہم ہیں، لیکن پورا خطہ اس ترقی کے ثمرات سے مستفید ہوگا. ایرانی سفیر
محمد علی حسینی نے بھارت کو اس ایشو پر بری طرح رگیدتے ہوئے کہا کہ کچھ غیر ملکی حکومتیں ایران کے ساتھ تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ اس کے لیے انہیں دوسروں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا معنی خیز، بہت ہی اہم ترین یہ فقرہ ڈپلومیسی کا شاہکار ہے۔ یعنی انڈیا کو جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے، بغیر اس کا نام لے کے یہ کہہ دیا کہ یہ امریکی پٹھو ہے جو اپنی مرضی سے کوئی پالیسی نہ بنا سکتا ہے، نہ اسے چلا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاہدوں کی پاسداری کر سکتا ہے، کیونکہ اسے دوسروں کی مرضی پہ چلنا ہوتا ہے۔ یہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نریندر مودی حکومت کی طویل مدتی باہمی معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے نہل بھی قرار دے ڈالا اور کہا کہ دوسروں کی اجازت کی محتاج حکومتیں باہمی طویل المدت معاہدوں پر عمل پیرا ہونے کی اہل نہیں ہو سکتی۔ چین کے ساتھ 25 سالہ معاہدہ، جس میں چین $600 ارب کی ایران میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر ہونے والی بیرون ملک سے تنقید کو انہوں نے بری طرح ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ایران کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں سے ایرانی مفاد پہ مبنی طویل المدتی معاہدے کریں، اور اس طرح سے ایران نے کھل کر امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے پچھلے سالوں میں چابہار اور دیگر ایرانی منصوبوں میں کی گئی سرمایہ کاری کو بری طرح سے فلاپ کر دیا ہے، اور انڈیا جو پہلے سے ہی افغانستان میں طالبان کے آنے سے بہت بری طرح سے وحشت زدہ نظر آ رہا تھا، جسے نیپال، چائنا، بھوٹان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے تیور بھی اچھے نظر نہیں آ رہے تھے، ایران کا بھی اس طرح سے کھل کر اس کے خلاف میدان عمل میں نکل آنا نریندر مودی حکومت کی پالیسیوں کی سری ناکامی کا وشگاف اعلان اور اظہار ہے، اور اس سے بالکل واضح ہو کے رہ گیا کہ نریندر مودی کی فرقہ پرست پالیسیاں، RSS، VHP اور امریکہ پہ سراسر انحصار کرنے کی پالیسی نہ تو بیرون ملک ان کی کسی قدر کا باعث بن رہی ہے، اور نہ ہی اندرون ملک یہ پالیسیاں ان کی عزت اور امیج میں اضافہ کا باعث بن رہی ہیں، اور اس طرح سے نریندر مودی کی زعفرانی گورنمنٹ، دہشت گردوں کا ٹولہ جو ہندوستان بھر میں اقلیتوں کے در پہ آزار رہتا ہے، اور جو خاص طور پہ کشمیریوں کو جینے کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پوری دنیا سے پوری طرح سے اس کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اور
وہ وقت قریب آیا ہی چاہتا ہے کہ اسے اپنے ان 7 مظالم کے بدلے میں بہت بڑی شکست و ریخت کا سامنا کرنا ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے خلاف دائر کردہ اپیل، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی طرف سے دائر کی گئی ہے، سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ اپنے 19 جون کے عبوری حکم کو واپس لے لے، جس میں اس نے معاملے کو ایف بی آر کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر ایف بی آر کی کارروائیوں کے مطابق ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اب اس درخواست میں ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ کارروائی کو بدنیت مبنی قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے آنے سے پہلے ہی ایف بی آر نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ درخواست گزار کی رہائش گاہ کے باہر نوٹس بھی چسپاں کر دیا گیا ہے، اور یہ سارے اقدامات بدنیتی پر مبنی ہیں۔ درخواست میں حکومت کی طرف سے تحریری دلائل کے جوابات کے لیے موقع مہیا کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے، اور اس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں مزید یہ پیچیدہ اور الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شاید کچھ کوارٹرز کی طرف سے اسے مزید طوالت دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، مزید پرولانگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال سمپل سا ہے کہ جو جائیدادیں اور اثاثے زیر بحث ہیں ان کا منی ٹرائل دے دیا جائے، لیکن ایک طویل عرصہ گزر چکا، پے در پہ سماعتیں ہوتی رہیں، سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ سماعت کرتا رہا، لیکن ابھی تک منی ٹرائل کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ لگتا ہے کہ یہ منی ٹرائل کا مسئلہ مزید الجھتا چلا جا رہا ہے اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور شاید کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ دبی ہوئی خواہشیں بھی ہیں کہ اس معاملے کو جلدی کسی فیصلے پر نہ پہنچنے دیا جائے۔ آج جو ہمیں تیسری بات کرنا ہے وہ کے پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجلی کا منصوبہ ہے بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جو کہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ منصوبہ 72 کروڑ ڈالرز سے زائد یعنی 87 ارب روپے کے خرچ سے بنے گا، اور آئندہ 7 سالوں میں انشاءاللہ تکمیل پذیر ہوگا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB اس میں 58 کروڑ ڈالر یعنی 580 ملین ڈالر مہیا کرے گا، انویسٹ کرے گا، اور یہ کل رقم کا تقریباً 80% ہوگا، جبکہ باقی 20% رقم صوبائی حکومت خود اپنے وسائل سے مہیا کرنے کی پابند ہوگی۔
اس منصوبہ سے 300 میگا واٹ پن بجلی حاصل ہوگی اور صوبائی حکومت کو سالانہ 33 ملین ڈالرز کی بچت ہوگی، اور اس طرح سے صوبہ سرحد کی حکومت اور عوام کے لیے یہ عمران خان کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ اس طرح سے پاکستان میں جو پن بجلی کے منصوبے، محمد دیامر بادشاہ ڈیم اور بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سندھ اور بلوچستان سے نئے دریافت ہونے والے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پہ لے جائیں گے اور پاکستانی عوام کے لیے خوشحالی کا ایک نیا دروازہ کھولنے کا باعث بنیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان اپنی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پہ ان منصوبوں کی وجہ سے قابو پانے میں کامیاب ہوگا۔ نہ صرف تیل اور گیس میں خود کفالت ہماری سٹرگل ہے، بلکہ ہائیڈل پاور پروجیکٹس کی بجائے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہماری ترجیح ہیں، تاکہ پاکستانی قوم کو سستی اور ماحول دوست انرجی حاصل ہو سکے، تیل اور گیس کے ذخائر میں خود کفیل ہوا جا سکے، اور اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں میں بہت برکتیں ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے گیس اور تیل کے ذخائر مل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دور نہیں جب ہم نہ صرف تیل اور گیس کے ذخائر میں خود کفیل ہو سکیں گے، بلکہ انہیں ایکسپورٹ کر کے ایک خطیر زر مبادلہ بھی کما سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خوشنودی سے نوازے۔ پاکستان پائندہ باد۔